ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اساتذہ کرام، مہمانان معظم و طلباء عزیز، یہ حزن و منال کا موقع ہے، غم و اندوہ کا وقت ہے، اس لیے کہ جماعت کا آخری ترجمان اور قاسمی فکر کا وہ آخری فرد اور وہ شخصیت ہمارے درمیان سے اٹھی ہے کہ جس کے بعد کسی کے اور کے ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت قادر ہیں، مالک ہیں، وہ پیدا فرما سکتے ہیں، لیکن ظاہری احوال ایسے ہیں کہ اب اس کی امید نہیں کی جا سکتی۔ حضرت مولانا محمد صالح صاحب قاسمی کی صورت میں جو شخصیت ہمارے درمیان سے اٹھی ہے، وہ صرف تاریخ کی ایک معتبر مستند شخصیت نہیں تھی، وہ قابل کی یادگار نہیں تھی، بلکہ اپنے ذاتی اوصاف، کمالات، امتیازات، اختصاصات کی بنیاد پر بھی ایک قابل قدر ہستی، لائق احترام شخصیت تھی۔ انسان بڑا تو بن جاتا ہے، وقت اور حالات اسے بڑا بنا دیتے ہیں، کبھی عہدے اور مناصب اسے اونچی جگہوں پر پہنچا دیتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ صبر کے مراحل میں، دشوار ترین وقت کے اندر، سخت ترین زمانے کے اندر اس انسان کا کردار اور عمل کیا ہے۔ وہ جہاں رہے نمایاں ہو کر رہے، سرخیل جماعت کی حیثیت سے رہے، جس جگہ پہنچے ان کا استقبال ایک بڑے کی حیثیت سے کیا گیا۔ قاسمی نسبتیں جہاں جہاں پر پہنچی ہیں اور جس جگہ پر بھی قاسمی چراغ روشن ہیں، وہاں حضرت مولانا محمد صالح صاحب قاسمی کا نام پہنچا، ادب اور احترام کے ساتھ لیا گیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، انسان کو انکسار کا، نفس کشی کا، قربانی کا، جذبوں کے چھوڑ دینے کا کارنامہ انجام دینا پڑتا ہے، ایسے ہی انسان بڑا نہیں بن جاتا۔ اللہ رب العزت نے ان نسبتوں کا حامل انہیں بنایا تھا جو ہمارے اکابر کی یادگار ہیں، جو اللہ رب العزت نے ان کی ذات میں وہ تمام کمالات سمو دیے تھے اور ان کو ان کا مجموعہ بنایا تھا جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اولئک آبائی فجینی بمثلہم۔ آج تمام چیزوں کا اختتام ان کی ذات کے اوپر ہو گیا۔ یہ ہمارا وہم نہیں ہے، یہ خوشگمانی نہیں ہے، اور یہ ہماری عقل کا فطور نہیں ہے کہ ہم ایسا سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت واقعہ یہی ہے کہ ہندوستان کے اندر اگر قاسمیت کی فکر کو لے کر چلنے والی کوئی شخصیت تھی اور آخری ترجمان تھی تو حضرت مولانا محمد صالح قاسمی کی تھی۔ اللہ رب العزت ان کے خانوادے پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور یہاں پر ان کے خاندان کے جتنے افراد ہیں اور جماعت دیوبند کے جتنے ارکان جہاں پر بھی موجود ہیں، میں ان سب کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔